نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تفسیر سورہ البقرہ آیت نمبر 222 سے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ پوچھتے ہیں حیض کا کیا حکم ہے قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے اس میں عورتوں سے الگ رہو وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ اور ان کے قریب نہ جاؤ حَتَّى يَطْهُرْنَ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں۔ اصل میں اذن کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی گندگی کے بھی ہیں اور بیماری کے بھی۔ حیض صرف ایک گندگی ہی نہیں ہے بلکہ طبی حیثیت سے وہ ایک ایسی حالت ہے جس میں عورت تندرستی کی بنسبت بیماری سے زیادہ قریب تر ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اس قسم کے معاملات کو استعاروں اور کنایوں میں بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس سے الگ رہو اور قریب نہ جاؤ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حائضہ عورت کے ساتھ ایک فرش پر بیٹھنے یا ایک جگہ کھانا کھانے سے بھی احتراز کیا جائے اور اسے بالکل اچھوت بنا کر رکھ دیا جائے جیسا کہ یہود اور ہنود اور بعض دوسری قوموں کا دستور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حکم کی جو توضیح فرما دی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حالت میں صرف فعل مباشرت سے پرہیز کرنا چاہیے، باقی تمام تعلقات بدستور برقرار رکھے جائیں۔ اب جو حائضہ خاتون ہے اور کن باتوں کا اس نے خیال رکھنا ہے یہ بھی سمجھ لیں کہ حائضہ خاتون نہ تو نماز پڑھے گی اور نہ ہی وہ اس نماز کی قضا ادا کی جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حیض میں ہم نماز نہیں پڑھتی تھیں اور نہ قضا ادا کرتی تھیں۔ نمبر 2، حیض میں روزہ نہیں رکھا جائے گا لیکن اس کی قضا ادا کی جائے گی۔ حیض میں ناظرہ رواں قرآن نہیں پڑھا جائے گا، قرآن کی آیات کو نہیں چھوا جائے گا، لیکن تعلیم، تدریس، حفظ کی دہرائی کے لیے قرآن کی آیات کو چھوئے بغیر توڑ توڑ کر پڑھنے کی اجازت ہے، یعنی کہ قرآن کو گلفظ کے ساتھ تعلیم، تدریس اور حفظ کی دہرائی کے لیے توڑ توڑ کر پڑھنے کی اجازت ہے۔ البتہ حیض میں سماعت قرآن کی جا سکتی ہے اور زبانی قرآن پڑھا جا سکتا ہے۔ حیض میں ہر قسم کی تسبیح، قرآنی آیت کو زبانی پڑھا جا سکتا ہے۔ حیض میں مسجد میں جانا منع ہے، عیدگاہ میں جانے کی اجازت ہے لیکن عید کی جگہ سے ہٹ کر رہیں گے۔ جی آگے دیکھیے فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ اس طرح جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور ویحب المتطہرین اور پاکیزگی اختیار کریں۔ یہ دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب مانگتے تھے؟ وضو کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بنا سنوار کر وضو میری سنت کے مطابق کرتا ہے اور پھر دوسرا کلمہ اور یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو پیاری بہنوں، آپ سب نے نہ صرف یہ کہ اس دعا کو یاد کرنا ہے بلکہ آپ نے اس کو وضو کے بعد پڑھنے کا اہتمام بھی کرنا ہے تاکہ ہم سب کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں۔ آیت نمبر 223 نساؤکم حرث لکم تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں
فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ، مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کی ناراضی سے بچو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو تمہاری ہدایات کو مان لیں انہیں فلاح و سعادت کا مستہ سنا دو۔ اس آیت نمبر 223 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ازدواجی تعلق کے حوالے سے ایک خوبصورت بات سمجھا رہے ہیں کہ ایک کسان اور کھیتی کا کیا تعلق ہے، کیسا بانڈ ہے، کسان کھیتی کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ ہر کسان کو اس کی کھیتی محبوب ہوتی ہے، وہ اس کو بہت اہمیت دیتا ہے، توجہ دیتا ہے، اپنا وقت دیتا ہے، اپنا مال اور اپنی صلاحیتیں خرچ کرتا ہے۔ کیوں خرچ کرتا ہے؟ تاکہ اس سے پیداوار حاصل ہو، اور اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے، کیسے محنت کرتا ہے، فصلوں کے جھاڑ کو صاف کرتا ہے، زمین صاف ہو جائے تو اعلیٰ نسل کا بیج ڈالتا ہے، پانی ڈالتا ہے، پھر ننھی ننھی کونپلیں نکل آئیں تو انہیں کیڑے مکوڑوں سے، گرمی سردی سے بچاتا ہے، مزید کھاد ڈالتا ہے، اور جب وہ بڑی ہو جائیں تو انہیں کاٹتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک شوہر کو بھی اپنی بیوی کو اہمیت دینی ہے، اسے غیر اہم نہیں سمجھنا، اسے محبوب رکھنا ہے، توجہ دینی ہے، وقت دینا ہے، اور اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مال اور وقت خرچ کرنا ہے۔ یہی شوہر نے کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ ان کی تربیت، تزکیہ، ٹریننگ کرنی ہے۔ اگر بیوی کے عقائد، معاملات، عبادات میں کمیاں ہیں تو ان کی صفائی کرنی ہے، اس کے دل کو اپنی محبت سے، ذکر الہی سے، نماز سے نرم کرنا ہے، اور پھر کیا کرنا ہے؟ اس میں ایمان کا بیج ڈالنا ہے، قرآن کی تعلیمات کا پانی لگانا ہے۔ تو یہ آیت ایک خوبصورت پیغام ہے۔ یہ آیت کیا خوبصورت پیغام ہے کہ جو طریقے حدیث نے حرام کہے ہیں ان سے بچنا ہے اور اللہ سے ڈرنا ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 224 سے، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ، اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقوی اور بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص نے کسی بات کی قسم کھائی ہو اور بعد میں اس پر واضح ہو جائے کہ اس قسم کے توڑ دینے ہی میں خیر اور بھلائی ہے تو اسے قسم توڑ دینی چاہیے اور کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ قسم توڑنے کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا انہیں کپڑے پہنانا، یا ایک غلام آزاد کرنا، اور یا 3 دن کے روزے رکھنا ہے۔ آگے آ جائیں آیت نمبر 225 پہ، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، اللہ کے نام کو جو بامعنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیتے ہو، جو بامعنی قسمیں، جو بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو، ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باز پرس وہ ضرور کرے گا۔ واللہ غفور حلیم، اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔
یعنی اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ بطور تقیہ کلام کے بلا ارادہ جو قسمیں زبان سے نکل جاتی ہیں، ایسی میں قسموں پر نہ کفارہ ہے اور نہ ان پر مواخذہ ہوگا۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 226، لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ یعنی اصطلاح شرع میں اس کو ایلا کہتے ہیں۔ میاں اور بیوی کے درمیان تعلقات ہمیشہ خوشگوار تو نہیں رہ سکتے، بگاڑ کے اسباب پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن ایسے بگاڑ کو خدا کی شریعت پسند نہیں کرتی کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ قانونی طور پر رشتہ ازدواج میں تو بندھے رہیں مگر عملاً ایک دوسرے سے اس طرح الگ رہیں کہ گویا وہ میاں اور بیوی نہیں ہیں۔ تو ایسے بگاڑ کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے کی مدت مقرر کر دی کہ یا تو اس دوران میں اپنے تعلقات درست کر لو ورنہ ازدواج کا رشتہ منقطع کر دو، تاکہ دونوں ایک دوسرے سے آزاد ہو کر جس سے نکاح کر سکیں اس کے ساتھ نکاح کر لیں۔ اس آیت میں چونکہ قسم کھا لینے کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اس لیے فقہائے حنفیہ اور شافعیہ نے اس آیت کا منشا یہ سمجھا ہے کہ جہاں شوہر نے بیوی سے تعلق زن و شو نہ رکھنے کی قسم کھائی ہو، صرف وہیں اس حکم کا اطلاق ہوگا۔ باقی رہا قسم کھائے بغیر تعلق منقطع کر لینا، تو یہ خواہ کتنی ہی طویل مدت کے لیے ہو، اس آیت کا حکم اس صورت پر چسپاں نہ ہوگا۔ بلکہ فقہائے مالکیہ کی رائے یہ ہے کہ خواہ قسم کھائی گئی ہو یا نہ کھائی گئی ہو، دونوں صورتوں میں ترک تعلق کے لیے یہی 4 مہینے کی مدت ہے۔ اور ایک قول امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اسی کی تائید میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے میں یہ حکم صرف اس ترک تعلق کے لیے ہے جو بگاڑ کی وجہ سے ہو۔ رہا کسی مصلحت سے شوہر کا بیوی کے ساتھ جسمانی رابطہ منقطع کر دینا جبکہ تعلقات خوشگوار ہوں تو اس پر یہ حکم نہیں ہوگا، لیکن دوسرے فقہا کی رائے میں ہر وہ حلف جو شوہر اور بیوی کے درمیان رابطہ جسمانی کو منقطع کر دے ایلا ہے اور اسے 4 مہینے سے زیادہ قائم نہ رہنا چاہیے، خواہ ناراضی سے ہو یا رضا مندی سے۔ آگے دیکھیے فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ یعنی بعض فقہا نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ اگر وہ اس مدت کے اندر اپنی قسم توڑ دیں اور پھر سے تعلق زن و شو قائم کر لیں تو ان پر قسم توڑنے کا کفارہ نہیں ہے، اللہ ویسے ہی معاف کر دے گا۔ لیکن اکثر فقہا کی رائے یہ ہے کہ قسم توڑنے کا کفارہ دینا ہوگا۔ غفور رحیم کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہیں معاف کر دیا گیا بلکہ کفارے سے تمہیں معاف کر دیا گیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہارے کفارے کو قبول کر لے گا اور ترک تعلق کے دوران میں جو زیادتی دونوں نے ایک دوسرے پر کی ہو اسے معاف کر دیا جائے گا۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 227 پہ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو جانے رہیں کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ابن مسعود، زید بن ثابت وغیرہ سب کے نزدیک رجوع کا موقع 4 مہینے کے اندر ہی ہے۔ اس مدت کا گزر جانا خود اس بات کی دلیل ہے کہ شوہر نے طلاق کا عزم کر لیا ہے، اس لیے مدت گزرتے ہی طلاق خود بخود واقع ہو جائے گی اور وہ ایک طلاق بائن ہوگی، یعنی دوران عدت میں شوہر کو رجوع کا حق نہ ہوگا۔ البتہ اگر وہ دونوں چاہیں تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی ایک قول اسی معنی میں منقول ہے، اور فقہائے حنفیہ نے اس رائے کو قبول کیا ہے، اور بعض حضرات اس رائے سے یہاں تک تو متفق ہیں کہ 4 مہینے کی مدت گزرنے کے بعد خود بخود طلاق ہو جائے گی، مگر ان کے نزدیک وہ ایک طلاق رجعی ہوگی، یعنی دوران عدت میں شوہر کو رجوع کر لینے کا حق ہوگا، اور رجوع نہ کرے تو عدت گزر جانے کے بعد دونوں اگر چاہیں تو نکاح کر سکیں گے۔ بخلاف اس کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور اکثر فقہائے مدینہ کی رائے یہ ہے کہ 4 مہینے کی مدت گزرنے کے بعد معاملہ عدالت میں پیش ہوگا، اور حاکم عدالت شوہر کو حکم دے گا کہ یا تو اس عورت کی طرف رجوع کرے یا اسے طلاق دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول اس کی تائید میں بھی ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو قبول کیا ہے۔ آیت نمبر 228، وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق فرمایا ہو اسے چھپائیں، انہیں ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے اگر وہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتی ہیں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں تو وہ اس عدت کے دوران میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کے حقدار ہیں۔ اس آیت کے حکم میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ ایک جماعت کے نزدیک جب تک عورت تیسرے حیض سے فارغ ہو کر نہا نہ لے اس وقت تک طلاق بائن نہ ہوگی، اور شوہر کو رجوع کا حق باقی رہے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور بڑے بڑے صحابہ کی یہی رائے ہے، اور فقہائے حنفیہ نے اسی کو قبول کیا ہے۔ بخلاف اس کے دوسری جماعت کہتی ہے کہ عورت کو تیسری بار حیض آتے ہی شوہر کا حق رجوع ساقط ہو جاتا ہے۔ یہ رائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ابن عمر رضی اللہ عنہ اور زید رضی اللہ عنہ بن ثابت کی ہے، اور فقہائے شافعیہ و مالکیہ نے اسی کو اختیار کیا ہے، مگر واضح رہے کہ یہ حکم صرف اسی صورت سے متعلق ہے جس میں شوہر نے عورت کو 1 یا 2 طلاقیں دی ہوں۔ 3 طلاقیں دینے کی صورت میں شوہر کو حق رجوع نہیں ہے۔ آگے دیکھیے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور سب پر اللہ غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا موجود ہے۔ آیت نمبر 229، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود اللہ۔ طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے،
اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ البتہ یہ صورت مستثنیٰ ہے کہ زوجین کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اور ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ تو ان لوگوں دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں کوئی مضائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے۔ یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں۔ یہاں پر الطلاق مرتان فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، یہ مختصر سی آیت، اس میں ایک بہت بڑی معاشرتی خرابی جو کہ عرب جاہلیت میں رائج تھی اس کی اصلاح کی گئی ہے۔ عرب میں قاعدہ یہ تھا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو بے حد و حساب طلاق دینے کا مجاز تھا۔ جس عورت سے اس کا شوہر بگڑ جاتا اس کو وہ بار بار طلاق دے کر رجوع کرتا رہتا تھا، تاکہ نہ تو وہ غریب اس کے ساتھ بس ہی سکے اور نہ اس سے آزاد ہو کر کسی اور سے نکاح کر سکے۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت اسی ظلم کا دروازہ بند کرتی ہے۔ اس آیت کی روح سے ایک مرد ایک رشتہ نکاح میں اپنی بیوی پر حد سے حد 2 ہی مرتبہ طلاق رجعی کا حق استعمال کر سکتا ہے۔ جو شخص اپنی منکوحہ کو 2 مرتبہ طلاق دے کر اس سے رجوع کر چکا ہو، وہ اپنی عمر میں جب کبھی اس کو تیسری بار طلاق دے گا، عورت اس سے مستقل طور پر جدا ہو جائے گی۔ طلاق کا صحیح طریقہ جو قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے یہ ہے کہ عورت کو حالت طہر میں 1 مرتبہ طلاق دی جائے۔ اگر جھگڑا ایسے زمانے میں ہوا ہو جبکہ عورت ایام ماہواری میں ہو تو اسی وقت طلاق دے بیٹھنا درست نہیں ہے، بلکہ ایام سے اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنا چاہیے۔ پھر 1 طلاق دینے کے بعد اگر چاہے تو دوسرے طہر میں دوبارہ 1 طلاق اور دے دے، ورنہ بہتر یہی ہے کہ پہلی ہی طلاق پر اکتفا کرے۔ اس صورت میں شوہر کو یہ حق حاصل رہتا ہے کہ عدت گزرنے سے پہلے جب چاہے رجوع کر لے، اور اگر عدت گزر بھی جائے تو دونوں کے لیے موقع باقی رہتا ہے کہ پھر باہمی رضامندی سے دوبارہ نکاح کر لیں۔ لیکن تیسرے طہر میں تیسری بار طلاق دینے کے بعد نہ تو شوہر کو رجوع کا حق باقی رہتا ہے اور نہ اس کا ہی کوئی موقع رہتا ہے کہ دونوں کا پھر نکاح ہو سکے۔ رہی یہ صورت کہ ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے ڈالی جائیں جیسا کہ آج کل جوہلا کا عام طریقہ ہے، تو یہ شریعت کی روح سے سخت گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بڑی مذمت فرمائی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہاں تک ثابت ہے کہ جو شخص بیک وقت اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا تھا آپ اس کو درے لگاتے تھے۔ تاہم گناہ ہونے کے باوجود ائمہ 4 کے نزدیک تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں اور طلاق مغلظ ہو جاتی ہے۔ اور یہاں جو کہا گیا کہ رخصت کرتے وقت ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی وہ مہر اور وہ زیور اور کپڑے وغیرہ جو شوہر اپنی بیوی کو دے چکا ہو ان میں سے کوئی چیز بھی واپس مانگنے کا اسے حق نہیں ہے۔ یہ بات ویسے بھی اسلام کے اخلاقی اصولوں کی ضد ہے کہ کوئی شخص کسی ایسی چیز کو جسے وہ دوسرے شخص کو ہبہ یا ہدیہ و تحفہ کے طور پر دے چکا ہو واپس مانگے۔ اس حرکت کو حدیث میں اس کتے کے فعل سے تشبیہ دی گئی ہے جو اپنی ہی کیح کو خود چاٹ لے، مگر خصوصیت کے ساتھ ایک شوہر کے لیے تو یہ بہت ہی شرمناک ہے کہ وہ طلاق دے کر رخصت کرتے وقت اپنی بیوی سے وہ سب کچھ رکھوا لینا چاہے جو اس نے کبھی اسے خود دیا تھا۔
اس کے برعکس اسلام نے یہ اخلاق سکھائے ہیں کہ آدمی جس عورت کو طلاق دے اسے رخصت کرتے وقت کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرے۔ اس کے علاوہ اس آیت میں یہ کہا گیا کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے تو شریعت کی اصطلاح میں اسے خلا کہتے ہیں، یعنی ایک عورت کا اپنے شوہر کو کچھ دے دلا کر اس سے طلاق حاصل کرنا۔ اور اس معاملے میں اگر عورت اور مرد کے درمیان گھر کے گھر ہی میں کوئی معاملہ طے ہو جائے تو جو کچھ طے ہوا ہو وہی نافذ ہوگا، لیکن اگر عدالت میں معاملہ جائے تو عدالت صرف اس امر کی تحقیق کرے گی کہ آیا فی الواقع یہ عورت اس مرد سے اس حد تک متنفر ہو چکی ہے کہ اس کے ساتھ اس کا نباہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی تحقیق ہو جانے پر عدالت کو اختیار ہے کہ حالات کے لحاظ سے جو فدیہ چاہے تجویز کرے اور اس فدیے کو قبول کر کے شوہر کو اسے طلاق دینا ہوگا۔ بالعموم فقہا نے اس بات کو پسند نہیں کیا ہے کہ جو مال شوہر نے اس عورت کو دیا ہو اس کی واپسی سے بڑھ کر کوئی فدیہ اسے دلوایا جائے۔ خلا کی صورت میں جو طلاق دی جاتی ہے وہ رجعی نہیں ہے بلکہ بائنہ ہے، چونکہ عورت نے معاوضہ دے کر اس طلاق کو گویا خریدا ہے، اس لیے شوہر کو یہ حق باقی نہیں رہتا کہ اس طلاق سے رجوع کر سکے۔ البتہ اگر یہی مرد و عورت پھر ایک دوسرے سے راضی ہو جائیں اور دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو ایسا کرنا ان کے لیے بالکل جائز ہے۔ جمہور کے نزدیک خلا کی عدت وہی ہے جو طلاق کی ہے، مگر ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ میں متعدد روایات ایسی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی عدت ایک ہی حیض قرار دی تھی، اور اسی کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک مقدمے کا فیصلہ کیا تھا۔ آیت نمبر 230 فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تُحِلُّ لَهُ، پھر اگر دو بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اور وہ اسے طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، جنہیں وہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو اس کی حدوں کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص محض اپنی مطلقہ بیوی کو اپنے لیے حلال کرنے کی خاطر کسی سے سازش کے طور پر اس کا نکاح کرائے اور پہلے سے یہ طے کر لے کہ وہ نکاح کے بعد اسے طلاق دے دے گا تو یہ سراسر ایک ناجائز فعل ہے، اور ایسا نکاح نہیں ہوگا بلکہ محض ایک بدکاری ہوگی، اور ایسے سازشی نکاح و طلاق سے عورت ہرگز اپنے سابق شوہر کے لیے حلال نہ ہوگی۔ حضرت علی اور ابن مسعود اور ابو ہریرہ اور عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہم کی متفقہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقے سے حلالہ کرنے اور حلالہ کرانے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ آگے آجائیں آیت نمبر 231 وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو یا بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو، محض ستانے کی خاطر انہیں نہ روکے رکھنا کہ یہ زیادتی ہوگی۔
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا۔ یعنی ایسا کرنا درست نہیں ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دے اور عدت گزرنے سے پہلے محض اس لیے رجوع کر لے کہ اسے پھر ستائے اور دق کرنے کا موقع ہاتھ آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے کہ رجوع کرتے ہو تو اس نیت سے کرو کہ اب حسن سلوک سے رہنا ہے، ورنہ بہتر یہ ہے کہ شریفانہ طریقے سے رخصت کر دو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ۔ اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناؤ، بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت عظمیٰ سے تمہیں سرفراز کیا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام ملحوظ رکھو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے۔ یعنی اس حقیقت کو فراموش نہ کر دو کہ اللہ نے تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے کر دنیا کی رہنمائی کے عظیم الشان منصب پر مامور کیا ہے۔ اور کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں کیا بتایا کہ تم امت وسطیٰ بنائے گئے ہو، تمہیں نیکی اور راستی کا گواہ بنا کر کھڑا کیا گیا ہے۔ تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ ہیلے بازیوں سے آیات الہی کا کھیل بناؤ، قانون کے الفاظ سے روح قانون کے خلاف ناجائز فائدے اٹھاؤ اور دنیا کو راہ راست دکھانے کی بجائے خود اپنے گھروں میں ظالم اور بدراہ بن کر رہو۔ جی تو آیت نمبر 231 تک مارک کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ہم آیت نمبر 232 سے سٹارٹ کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنی آیات آج کی کلاس میں ہم نے پڑھیں اور سمجھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو صحیح طور پر سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ آمین ثم آمین۔